میرے عزیز وطن کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا؟ جیسے آپ حضرات جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں چلتے، تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا، اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے، اس سے کتنے گناہ ہوئے، میری کتنی نمازیں چھوٹی، میں نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا۔ یہ آڈٹ ہے، چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی، تو نے زندگی کہاں گزاری۔ قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی، جیسے میگنیٹ پکڑ لیتا ہے، زمین ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ باقی اگلے 203 سوال اور ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے 2 سوال میرے عزیزوں، ایک عمر کا ہے، ایک جوانی کا ہے۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فاعمل فی ما استطعت من خیر فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا واللیل یقول مثل ذلك۔ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے، ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں کبھی دکھ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا، میں نے ضائع کر دیا۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں، میں نیا دن ہوں، میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں، میں آج نیا جمعہ ہوں، نیا ہفتہ ہوں، نیا اتوار ہوں۔ جو اس میرے برتن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے گا، مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے، اپنے آپ کو چھپا بھی لیا، لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے، یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس میں سے کھل جائے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے، دیکھ میرا بندہ تو یہ کر رہا۔ ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا، میری گندگیاں دیکھے گا، میری اولاد سے دیکھے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کلاشن کوف ایسے
پھیر دیتے ہیں جیسے واٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے، انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں، آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں، آج نئی، مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا، اس میں جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ میں نے چھپا لینا ہے، سیو کر لینا ہے۔ پھر قیامت میں اللہ مجھے کہے گا کھل، تو میں اسے کھلوں گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہوگے یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرے بچوں، زندگی بہت قیمتی چیز، پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے، وہاں 1000 سال گزریں یا 10,000 سال یا 10,00,000 سال، لگتا ہے ایک پل ہے، جو کہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، ٹائم صرف اس دنیا کے احاطے میں ہے، 500 کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے، آگے اوپر ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت قیمتی ہے، پچھلا سال ہم نے ضائع کیا، برباد کیا، اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پئیں گے، اللہ کو ناراض کرے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ میں تو بے بس ہوں، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میری آپ سے گزارش ہے، نئے سال کی ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو، شراب سے نہ ہو، فحاشی بدکاری سے نہ ہو۔ نئے سال کی ابتدا، جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا جو اس رات میں اپنے منہ کالے کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے، ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا، پڑھو 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 پڑھو۔ کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو، اچھے انسان۔ ہمارے ادارے کسائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا، کہیں قرآن نہیں، کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارتی۔ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں۔ ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر سحری کے وقت میں روزہ رکھتا تھا، ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں، تیرے نبی کو بھول گئے لیکن تجھے مانتے ہیں، انہیں معاف کر۔ میرے عزیزو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت وفعل بنا ما انت انک اہل تقوی و اہل۔ میرے مالک، تیرے جیسا مہربان کوئی، ہماری جیسا نافرمان کوئی، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی، ہمارے جیسا گناہ کرنے والا کوئی۔ تیری دھرتی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے، یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا۔ تو ایک جھٹکا دے دے دھرتی کو، ہم سارے زمین میں بے بس ہو جائیں، تو سمندر کی باغیں چھوڑ دے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیما بنا دے۔
میرے مالک تو نے پہلی قوم اپنے عذاب اتارے. درود و سلام ہے تیرے حبیب پر، تیرے محبوب پر. ان کی دعاؤں سے تو نے بڑے عذاب روک دی. انہوں نے تجھ سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تباہ ہو جائے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ، یا اللہ اس غفلت کو ہادی تو تو ہے نا، ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے. تو دل بدل میری نوجوان نسل، سارے میرے بیٹے بیٹی، یا اللہ سب کو ہدایت دے. یا اللہ سب کو صراط مستقیم دے. یا اللہ سب سے راضی ہو جا. میرے دیش کی حفاظت فرما. تو نے اسے اس پوری دنیا کے کفر پر اس کا روب جمایا ہے، اور ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم امتی نہیں رہے، فرقے بن گئے، قومیں بن گئے، قومیت میں تقسیم ہو گئے، پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یا اللہ ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، اور میرے دیش کو فتنوں سے بچا، اندر کے فتنے، باہر کے فتنے. ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما، ہمیں اچھے افسر نصیب فرما. ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے طاقتوروں کو متواضع کر دے، ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے. جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. جب ہمارے جانے کا تو ایمان پہ موت آیا، ایمان پہ موت آیا، ایمان پہ موت. اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص طور پہ میرے دیش کی عزت کا سال بنا دے، بلندی کا سال بنا دے. میرے دیش سے جھوٹ ختم کر دے، خیانت ختم کر دے، ظلم ختم، رشوت، مہنگائی ختم کر. مہنگائی نہیں، غریبوں کی چیخیں نکال دی. یا کتنے لاکھوں غریبوں کے چولہے بند ہو گیا. میرے باپ دینے والا تو فضل فرما. جن گناہوں کی وجہ سے، یہ جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی، اس کو دور کرتے ہیں. غریبوں کے چولہے جلا، غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ پہنچا دے. یا اللہ تو ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی نبی الکریم. ان کے پردوں سے ٹکراتے، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتے. یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب مجتمع سے کھل. اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے. مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعے کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے. تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز وطن کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رات ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وہ بھی اسلامی ہے، چونکہ سورج بھی اللہ نے الشمس والقمر دائبین، اور سورج هو الذی جعل لکم الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا
اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے اور روشن بنائے اور ان کے گردش کی منزلیں طے کی تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو، اور لہذا رات 12 بجے آدھی رات کو 2031 کی رات قصہ ماضی بن جائے گی اور 2022 کی رات جنم لے گی۔ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا؟ جیسے آپ حضرات جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں، اس کے بغیر آگے نہیں چلتے، تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا، اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے، اس سے کتنے گناہ ہوئے، میری کتنی نمازیں چھوٹی، میں نے کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حلال کمایا، کتنا حرام کمایا، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا۔ یہ آڈٹ ہے، چونکہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ بتا تو نے اپنی عمر کہاں بتائی، تو نے زندگی کہاں گزاری۔ قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی، جسے میگنیٹ پکڑ لیتا ہے زمین ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری، یہ بھی ٹائم ہے۔ باقی اگلے 203 سوال اور ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے 2 سوال میرے عزیزو، ایک عمر کا ہے، ایک جوانی کا ہے۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے بہت عرصے بعد حدیث یاد آئی، ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید فاعمل فی ما استطعت من خیر فإني إن ذهبت لن أرجع إليكم أبدا والليل يقول مثل ذلك۔ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے، ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں کبھی دکھ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا، یعنی ضائع کرتا۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں، میں نیا دن ہوں، میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں، میں آج نیا جمعہ ہوں، نیا ہفتہ ہوں، نیا اتوار ہوں۔ جو اس میرے برتن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا، ایک ہی دن کو کھولے، مجھے کہے گا طارق جمیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے، تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے، اتوار کو کیا کر رہے تھے۔ یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے، اپنے آپ کو چھپا بھی لیا، لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے، یہی رات بڑی ظالم ہے، رات کو سجدے میں رونے والی، اور رات کو ناچنے والی، رات کو شراب پینے والا، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، یہ سب اس میں سے کھل
اور اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے، دیکھ میرا بندہ تو یہ کر رہا ہے۔ ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں۔ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے، میری گندگیاں دیکھے، میری اولاد سے دیکھے۔ کتنے لوگ ہیں جو کلشن کو ایسے پھیر لیتے ہیں جیسے واٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے، انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں، آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں، آج نئی، مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے، اس میں جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ میں نے چھپا لینا ہے، سیو کر لینا ہے۔ پھر قیامت میں اللہ مجھے کہے گا کھل، تو میں اسے کھلوں گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہوگے یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، زندگی بہت قیمتی چیز، پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے، وہاں 1000 سال گزریں یا 10,000 سال یا 10 لاکھ سال، لگتا ہے ایک پل ہے، جو کہ ٹائم ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹائم صرف اس دنیا کے احاطے میں ہے، 500 کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے، آگے اوپر ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت قیمتی ہے، پچھلا سال ہم نے ضائع کیا، برباد کیا، اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں۔ آج رات کو نیو ایئر منائیں گے، کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، شرابیں پیئیں گے، اللہ کو ناراض کرے۔ کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی، ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتی، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگاتی۔ میں تو بے بس ہوں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میری آپ سے گزارش ہے، نئے سال کی ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو، شراب سے نہ ہو، فحاشی بدکاری سے نہ ہو۔ نئے سال کی ابتدا، جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یکم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا کہ اس رات اپنے منہ کالے کر رہے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، ہمارے بچے ہیں بھٹک گئے، ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا، پڑھو 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 پڑھو۔ کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو، اچھے انسان۔ ہمارے ادارے کسائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا، کہیں قرآن نہیں، کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارتا۔ تو میری گزارش ہے کہ اس سال کی ابتدا گناہ سے نہ کریں، نیکی سے کریں۔ ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر سحری کے وقت میں روزہ رکھتا تھا، ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں، تیرے نبی کو بھول گئے لیکن تجھے مانتے ہیں، انہیں معاف کرتا۔ میرے عزیزو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل تقوی و اہل۔ میرے مالک، تیرے جیسا مہربان کوئی، ہمارے جیسا نافرمان کوئی، تیرے جیسا رحم کرنے والا کوئی، ہمارے جیسے گناہ کرنے والا کوئی۔ تیری دھرتی کو ہم نے بھر دیا ہے میرے مالک گناہوں سے،
یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا. تو ایک جھٹکا دے دیتا سے کو ہم سارے زمین میں بےبس ہو جائے. تو سمندر کی باغیں چھوڑ دے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے. آسمان کے دروازے کھول دے تو خلا میں پھرتے ہوئے پتھر ہمیں کیما بنا دے. میرے ماں سنے والے کون اپنے عذاب اتارے. درود و سلام ہے تیرے حبیب پر، تیرے محبوب پر. ان کی دعاؤں سے تو نے بڑے عذاب روک دی. انہوں نے تجھ سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تباہ ہو جائے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ. یا اللہ اس غفلت کو ہادی تو ہے نا، ہدایت تیرے ہاتھ میں. تو دل بدست میری نوجوان نسل، سارے میرے بیٹے بیٹی، یا اللہ سب کو ہدایت دے. یا اللہ سب کو صراط مستقیم دے. یا اللہ سب سے راضی ہو جا. میرے دیش کی حفاظت فرما. سن اسے پوری دنیا کے کفر پر اس کا روب جمایا ہے. اور اب واپس ہم ٹوٹے پڑے، ہم فرقوں میں بٹ گئے. ہم امتی نہیں رہے، فرقے بن قومیں بن قومیت میں تقسیم ہو گئے، پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یا اللہ ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے، ہمیں ایک کر دے. اور میرے دیش کو فتنوں سے بچا، اندر کے فتنے، باہر کے فتنے. اچھی قیادت نصیب ہو، ہمیں اچھے افسر نصیب ہو. ہمارے مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے طاقتوروں کو متواضع کر دے، ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے. جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے. جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ موت آئے. یا اللہ ایمان پہ موت آئے. یا اللہ ایمان پہ موت. اس نئے سال کو کوئی امت کی اور خاص طور پہ میرے دیش کی عزت کا سال بنا دے، بلندی کا سال بنا دے. میرے دیش سے جھوٹ ختم کر دے، خیانت ختم کر دے، ظلم ختم، رشوت ختم، مہنگائی ختم کر. مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی. یا کتنے لاکھوں غریبوں کے چولہے بند ہو گیا. میرے بھائی دینے والا تو ہے، تو فضل فرما. جن گناہوں کی وجہ سے یا جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے، اس کو دور کرتے. یا غریبوں کے چولہے جلا، غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کی لقمہ پہنچا دے. یا اللہ تو ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جائے. صلی اللہ تعالی نبی کریم. سال ختم ہونے کو ہے کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے. مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے. اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے. شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، جہنم کی آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے. روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگوں آدم کی اولاد میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں. کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا. آئیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور توبہ کریں تاکہ ہمارا یہ نیا سال عافیت کا ہو، سلامتی کا ہو. اگر دانے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایمان پر ہو، سلامتی کے ساتھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزو، بچوں بچیوں، محترم بھائیوں بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام بھی ہے اور نیک دعائیں بھی ہیں۔ سال ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے، وہ ٹائم ہے، اور ہم ایک ایک پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو وقت ہے، یہ پوری دنیا کے خزانے اس کو واپس نہیں لا سکتے اگر وہ ضائع ہو گیا۔ مجھے آج اس کلپ ریکارڈ کرانے کی برکت سے ایک بڑی حدیث یاد آئی۔ ما من یوم الا وهو ینادی یا ابن آدم انی خلق جدید وأنا فيما تعمل في غدا عليك شهيد فإن استطعت أن تفعل من خير فافعل فإني إن ذهبت لن أرجع إليكم أبدا والليل يقول مثل ذلك۔ روزانہ جب دن چڑھتا ہے تو اعلان کرتا ہے، لوگو آدم کی اولاد، میں آج نیا دن آیا ہوں، میں کل والا نہیں ہوں، پچھلے ہفتے والا میں پیر نہیں ہوں، میں نیا ہوں۔ تو کوشش کر کے کچھ اپنے لیے اس دن میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بھلائی جمع کر لے، چونکہ میں اگر چلا گیا تو پھر کبھی قیامت تک میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کچھ کر لو، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اور ہمارے نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الى اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویأتیان بکل موعود۔ دن اور رات کی تیز رفتاری پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دن اور رات بڑی جلدی سمٹتے چلے جائیں گے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو تم دیکھو، یہ ہر نئی چیز کو پرانا کر رہے ہیں اور دنیا کو دور لے جا رہے ہیں، آخرت کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا، حساب لے گا، وہ تمہارے سروں پر آ رہا ہے۔ تو اس نئے سال کا ایک رخ تو جو کافی عرصے سے منایا جا رہا ہے، ہنگامہ اور نافرمانی اور ناچ گانے، شرابیں، بد کرداری، یہ تو باہر کا کلچر ہے۔ مسلمان کا کلچر تو یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سال گزروا دیا عافیت کے ساتھ، اگلا بھی عافیت سے گزروا دے، اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ کتنے ہمارے دوست، میں اب جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو گنے چنے چند میرے بچپن کے ساتھی رہ گئے ہیں، باقی سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ کتنی الگ بات قرآن کر رہا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، لیکن میں تو کوئی 100 کے قریب ملک پھرا ہوں، میں نے تو لائف اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے کئی مطلب ہیں، خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے،